لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف؟ سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں, اور باپ آس پاس ہے, ماں آس پاس ہے, بچہ کسی سے نہیں ڈرتا. باپ جہاں چھوٹا, ماں جہاں چھوٹی, بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے, پتہ نہیں کون پکڑے گا, کیا کرے گا. ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے. جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں, ہر چیز سے روتے. سنو آج یہ اولیاء کسی سے, یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل, اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ ایک نعرہ رہتا تھا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا, اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے, ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے, میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. جیسے بچہ نہیں ڈرتا, اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے, پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے. آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں, کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر, باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا, یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں, سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہی کہا گیا تھا. آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی, ہمیں بھی اذان دی گئی. سب سے پہلا جملہ بھی یہ سکھایا گیا ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے, اے بچے آنے والے, کسی اور کو بڑا مت سمجھنا, کسی کا خوف نہ رکھنا, اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہوش آتے ہی بچہ بھول جاتا ہے. اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی, کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا. دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا ہے. ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے ہی تکبیر باندھی جاتی ہے. دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو. نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو, وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. نمرود ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں. ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے. تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر آتے ہو, ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں؟ ہم کیسے اکبر مان لیں؟ ایک بات یاد رکھیں, مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے, اکبر. اور اتنا ہی نہیں, بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی؟ بتایا آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ, کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے, ابھی سے عادت ڈال لے, ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا. 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا, تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو, تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا. سبحان اللہ, بے شک یہ تو وہی آواز ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں, اے نادانو, تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو. پیدائشی آواز ہے تمہاری, جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے. اس اذان کا احترام کرو. جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا, جلدی جانا ہے. جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو, کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو. جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے, رب بلائے تو نہیں جا سکتے. عزیزان گرامی, آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا. یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے, امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے. 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا, اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے پھر
دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا، وہ کیا کر لے گا، وہ مارے گا، یہ مارے گا، یہ سارے خوف رہیں گے، اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے، وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے، کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی، سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے، وہ بابا کے بڑے عاشق تھے، آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا. کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تھا، وہ تصویر بات کر رہی ہے، وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی، وہ قیامت تک بات کرے گی، قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں، انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا، رب کے خوف سے بھرا تھا، لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں. غوث پاک کے پاس ایک خلیفہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر. آپ قبول نہیں کرتے تھے مالداروں کے نذرانے. علماء کو بھی یہ چاہیے کہ سیٹھوں کے دروازے پر نہ کھڑے رہے، بلکہ علماء کاملین وہ ہیں جو اپنا علم بیچتے نہیں، حق کے لیے استعمال کرتے. علماء چاہے کوئی بھی، میں کسی کو خاص نہیں کرتا، اگر یہ عادت آئی ہو، امام غزالی نے لکھا ہے وہ عالم جو درباروں میں جاتا ہے. آج بہت ساروں کے بیان پڑھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی. کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے، سر پر ٹوپی، بڑی داڑھی، بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. یہاں ہندوستان کی سڑکیں جل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں. سنو انہی مولانا لوگوں کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے، جو درباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نذرانہ دیں گے، امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے. اور پھر ایک صاحب تصوف نے فرمایا وہ عالم جسم بیچنے والی طواویس سے زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھندا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے، یہ پورا دین بیچ رہا ہے. ضرورت اس بات کی. یا اولیاء کاملین سے سیکھو. غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، آپ نے منع کیا لے جاؤ، واپس لے جاؤ. وہ ضد کرنے لگا میں وقت کا خلیفہ ہوں، آپ قبول کریں. غوث پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نچوڑنا شروع کیا. وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا. نچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، خون بہنے لگا. وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا. کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آیا تھا، یہ خون کیسے؟ غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسا ہوا مال ہے. ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچ جاتا. لے جا واپس. یا اولیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاطین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے، جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری. آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی، بے شک آج بھی دنیا پڑی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے. یہ ایک سائے کی طرح ہے. پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو؟ جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائے گی. اس کی ایک ہی حل ہے، اسے چھوڑ دو، چلتے رہو، خود پیچھے چلتی ہے. پرچھائیاں پیچھے چلتی ہے کہ نہیں؟ یا اولیاء کاملین یہی کرتے، یہ پرچھائیاں پکڑنے نہیں جاتے، ٹھوکر مارتے اور وہ ان کے پیچھے چلتی. یہ کئی مثالیں ہیں میرے عزیزان گرامی. دنیا کی یہ شہوت پرستی جو آج ہمارے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کیا آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بار شہد کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ شہد کو اپنے منہ سے لگا ہی رہے تھے کہ اچانک فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کچھ چیز کو دھکا دینے لگے. پھر رکھا، پھر اٹھایا، ہاتھوں سے کوئی چیز ہٹائی، تیسری بار اٹھایا اور پیا نہیں، رونے لگ گئے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے.
صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا چیز تھی؟ آپ کے پاس تو مکھی نہیں آتی، آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں شہد پینے کے قریب تھا، دنیا میرے پاس پوری دولت لے کر آئی، کہا کہ حضور مجھ قبول کر لے۔ میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا، میں نے کہا کہ مجھے فقر و فاقہ پسند ہے، دولت نہیں چاہیے، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسری بار دنیا اپنے حسین ترین تمام حسیناؤں کو لے کر کے آئی، کہا آقا میرے حسن کو لے لے، ایک سے ایک حسن و جمال کی عورتیں آپ کے پاس رکھ دوں گی۔ حضور فرماتے میں نے حسن و جمال کو بھی دھکا دے دیا، نہ تیرے دولت و مال کی ضرورت ہے، نہ تیرے حسن و جمال کی ضرورت ہے۔ تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے میری دولت و مال کو بھی ٹھکرایا، آج آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی دھتکار دیا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی۔ آپ کی امت میرے دولت و مال اور حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی اور آپ کو فراموش کر بیٹھے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ آقا اپنی امت کے بچھڑنے کے غم میں روتے تھے۔ کیا آج حالات ایسے نہیں کہ ہم دولت و مال کے پیچھے میرے نبی کی تعلیمات بھول کر بیٹھے ہیں کہ